اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللتی احسنت فرجہا، وہ عورت، وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ احسنت کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، نفخ کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا۔ ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح کو، اپنی طرف سے روح کو ہم نے اس میں پھونکا۔ وجعلناہا، اس روح کو بھی، اس عورت کو بھی، ضمیر اس عورت کی طرف، خاتون کی طرف لوٹی، اس عورت کو بھی، اس کے بچے کو بھی ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ پچھلی آیتوں میں، پچھلے دروس میں آپ نے سنا انبیاء کے تذکرے تھے، مختلف نبیوں کے حالات، واقعات بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، امت مسلمہ کو، اہل حق کو ایک پیغام دیا گیا کہ سابقہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے تھے، انبیاء کیسے کامیاب ہوئے تھے، ان کے اندر کیا صفات تھیں، ان کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ ساری چیزیں دین کے لیے انہوں نے کیسے کام کیا تھا۔ پھر ان کے مخالفین کو بھی پیغام تھا، کیسے وہ ناکام ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آج کے درس کے اندر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ خاتون، یعنی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی حیا کی، اپنی عزت کی، جنہوں نے حفاظت کی، جن کا کردار بہت عظیم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اپنی طرف سے ان کے اندر روح کو پھونکا، یعنی بغیر باپ کے ہم نے بچے کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ عام طور پر تو قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ انسانوں کی نسل کیسے چلتی ہے، بلکہ باقی حیوانوں کی نسل بھی ایسے ہی چلتی ہے کہ مرد اور خاتون کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، پھر آگے نسل چلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مرد اور خاتون کا باہمی ملنا، اس سے نسلیں چلتی ہیں۔ یہ تو ایک سبب ہے، اس کے پیچھے اصل میں قدرت کس کی ہے، اصل میں حکم کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا فیصلہ ہے، اس کا قانون ہے، جس کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے مطابق ہی یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد اور خاتون کسی بچے کی آگے، کسی بچے کی پیدائش کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری قدرت ہوتی ہے، اور پھر یہ اللہ نے مثال دے دی ہے کہ کبھی ہم ایسے بھی کرتے ہیں بغیر اسباب کے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے قاعدے اور اللہ کے قانون کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا انہوں نے، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی تو نہیں کی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس بچے کو پیدا کیا اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کے اوپر یقین کرتا ہے، بظاہر اس کے اسباب ہوں یا نہ ہوں، بالآخر اللہ اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی اسباب کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر سبب کے، بغیر شادی کے، بغیر مرد اور خاتون کے ملاپ کے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ بلکہ قرآن نے اس سے بڑھ کے آگے بات کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے کہ ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر کہا کن، ہو جا، بن جا، انسان بن جا۔ اللہ کی قدرت کا وہ کلمہ تھا، اللہ کی طاقت، اللہ کا حکم تھا، بن گیا بندہ۔ تو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہے کہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کام کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک تو پیغام اللہ نے یہ دیا۔ دوسرا اللہ رب العزت نے پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھیں ایک خاتون ہے،
ایک خاتون معزز گھرانے سے اس کا تعلق ہے، خاتون نسبتاً مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، جذبات کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ دیکھیں اس بڑی آزمائش کے اندر جس کے یعنی ان کے خاندان کے اوپر تنقید ہوئی، ان کی عزت کے اوپر سوالات ہوئے کہ بغیر شادی کے بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے، آپ تو ہارون اور ان بڑے معزز خاندان سے آپ کی تعلق تھا، تو کیسے ہو گیا؟ ایسے لوگوں نے تنقید کے تیر چلائے ان کے اوپر، لیکن ان ساری تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کے اندر ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا ایک خاتون نے، اللہ کی اس بندی نے صبر کا مظاہرہ کیا مریم علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی صبر کا مظاہرہ کریں، یہی پیچھے انبیاء کے تذکروں میں آپ نے پڑھا کہ صبر اور شکر آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آ جائیں، کچھ فیصلے ہو جائیں، وہ اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ آپ کے مفاد میں ہوتے ہیں، آپ کے بھلے اور خیر کے لیے ہوتے ہیں وہ فیصلے، لہذا اللہ کے اوپر یقین رکھیں، صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ سے نا امیدی نہ رکھیں۔ تو یہی حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی تھی، یعنی ہمارے حکم سے ایسا ہوا تھا، وہ ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے ان کو پیدا کر دیا۔ یہ جو اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، سینٹ پال ایک تھا ان کا عیسائیوں کا بڑا جو لیڈر تھا، بڑا راہب تھا، اس نے انہی الفاظ کا سہارا لے کے کہا کہ اللہ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی، گویا یہ ایک صفت ہے اللہ رب العزت کی، اور جس طرح اللہ رب العزت لازوال ہوتے ہیں، ان کے اوپر کبھی زوال نہیں ہے، ان کے اوپر کبھی فنا نہیں ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کی صفت ہیں، اللہ نے اپنی طرف اس روح کی نسبت کی ہے، تو اپنی طرف منسوب کیا تو گویا اللہ کی صفت ہیں، اس لیے وہ لازوال ہیں، ان کے اوپر فنا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کے اوپر ہمیشہ بقا ہے، اسی طرح اللہ کی صفتوں کے اوپر بھی بقا ہے، ان کے اوپر بھی کبھی زوال نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ایک شرک کا بنیاد رکھی ہے انہوں نے، تو یہ سارے عیسائیوں نے ایسے کیا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، روح سے مراد ہمارے حکم ہے، ہماری قدرت ہے، وہ کلمۃ من ہو جو اللہ نے کہا ہے، کلمہ سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم اور اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو برابر کر دوں، اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو کوئی نہیں ابن اللہ کہتا، کوئی نہیں اللہ کا حصہ کہتا، کوئی نہیں اللہ کی صفت کہتا، سارے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت اور طاقت سے اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، یہودی بھی یہ کہتے ہیں، مسلمان بھی، سارے مذاہب یہ بات کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو شرف ہم نے یہ جو نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، یہ شرف کے لیے ہے، یہ عزت کے لیے ہے، یہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ہے کہ یہ ہماری قدرت کا نتیجہ ہے، یہ ہم نے شرف بخشا ہے ان کو کہ یہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت مریم کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے، یعنی اپنی قدرت کی نشانی، اپنی طاقت کی نشانی، اپنی توحید کی نشانی کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کام کر سکے، کہ بغیر باپ کے، بغیر ایک عورت اور مرد کے بچہ پیدا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ جہان والوں کے لیے ہم نے اپنی قدرت اور توحید کی نشانی بنا دی۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری جماعت ساری ایک ہی جماعت تھی۔ یہ جو انبیاء کی جماعتوں کا تذکرہ پیچھے آپ نے سنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارے ایک ہی جماعت تھے، یعنی سارے اللہ کی توحید پر یقین کرنے والے، سارے اللہ کے در پر جھکنے والے، سارے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والے، سارے اپنے رب کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے، سارے مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر اسی ذات سے امیدیں وابستہ کرنے والے، یہ سارے نبی، سب کا مشن ایک ہی تھا، سب کی سنت اور سیرت ایک ہی تھی۔ اپنی زندگی میں انہوں نے شکر اختیار کیا، اپنی زندگی میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کی توحید پر یقین رکھا، اللہ سے اپنی حاجتوں کا تذکرہ کیا، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا،
یہ سارے لوگ ان کا مشن ایک ہی تھا کہ اللہ کی محبت اپنے دل میں بساؤ، اللہ کی توحید اپنے دل میں بساؤ، اللہ کی قدرت اور طاقت کے اوپر یقین اور بھروسہ کرو، اور اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے اس کے در پر جھکے رہو، اور دنیا کے اندر سے شر کے نظام کا خاتمہ کرو اور خیر کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ۔ یہی یہ مشن تھا اس تمام جماعت کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، اور قیامت تک کے آنے والے اللہ کے نیک بندے صلحاء، سب کا ایک ہی مشن ہوگا کہ اللہ کی توحید، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کا مالک اور خالق بھی وہی ہے، اور انسانوں کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ کریں اور اس کے سامنے جھک جائیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا بھی رب ہوں۔ جس طرح میں حضرت آدم علیہ السلام کا رب تھا، سارے نبیوں کا میں ہی رب تھا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کا پالن ہار، جس طرح میں اس جماعت کا تھا، ان لوگوں کو میں نے تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکالا، اسی طرح فرمایا میں تمہارا بھی رب ہوں، میں تمام انسانیت کا رب ہوں، میں انبیاء کا بھی رب ہوں، غیر انبیاء کا بھی رب ہوں۔ آسمان و زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا میں رب نہ ہوں، جس کی میں تربیت نہ کرتا ہوں، جس کا میں پالن ہار نہ ہوں، جس کا میں رازق نہ ہوں، جس کا میں آقا اور مالک نہ ہوں۔ رب کے معنی میں آقا اور مالک کا معنی بھی شامل ہوتا ہے کہ میرا ہی حکم چلتا ہے آسمانوں کے اندر بھی، میرا ہی حکم چلتا ہے زمین کے اندر بھی، ایک ایک ذرے کے اوپر میرا حکم چلتا ہے، وہ میرے حکم کے پابند ہے۔ میں تمہارا بھی رب ہوں، اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا بھی رب ہوں، لہٰذا میرے رب ہونے کا یہ مطالبہ یہ ہے، فاعبدون، میری عبادت کرو، کیونکہ میں نے تم کو تخلیق کیا، میں تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہوں، میرے پاس ہی اختیار ہے تمہارے نفع اور نقصان کا، میرا ہی حکم تمہارے اوپر چلتا ہے، میرے حکم سے تم دیکھتے ہو، میرے حکم سے تم سنتے ہو، میرے حکم سے تم چلتے ہو، میرے حکم سے بیمار ہوتے ہو، میرے حکم سے تمہیں صحت ملتی ہے، میری قدرت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لہذا تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے، فاعبدون، میری عبادت کرو، میرے سامنے جھک جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو، اللہ کا فضل تمہاری طرف متوجہ ہو، اور تم کامیاب بنو اس دنیا کے اندر، اپنے رب کو خوش کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں، بندگی اختیار کریں۔ یہ انبیاء کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ نے فرمایا اسی بنیاد پر ملا ہے کہ انہوں نے ہماری بندگی اختیار کی۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا اپنے نبی کو کہ یہاں سے بیت الحرام سے مسجد الاقصی تک، مسجد الاقصی سے پہلا آسمان، ساتوں آسمان اور عالم بالا ساری سیر کر کے واپس تشریف لے آئے، اتنا بڑا اعزاز۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ بعبدہ، ان کی عبدیت کی بنیاد پر۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو اعزاز بخشا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب، اپنے آقا، اپنے خالق، اپنے رازق اور اپنے مالک کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت، یہی تمہاری عزت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، قطع کرنا کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، توڑ دینا کسی چیز کو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے امر کو، اپنے معاملات کو، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، بینہم، آپس میں۔ یعنی یہ سارے انبیاء تو اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے، سارے نبی تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے، ایک ہی رب ہے، یہی بات لوگوں کو کہتے رہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اے میری قوم، تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یعنی نبیوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، یہی سارے نبی کہتے رہے۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے معاملات کو قطع کر لیا، توڑ دیا، اختلافات پیدا کیے، اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی قدرت اور طاقت کا انکار کیا، اللہ کے در پر جھکنے کے بجائے قبروں کے سامنے جا کے جھک گئے،
درختوں کے سامنے جا کے جھک گئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت لکڑ اور پتھر کے ان کے سامنے جھک گئے، ان کے اوپر امیدیں ان کے ساتھ وابستہ کر لیں، اور جو اصل رب ہے ان کا، جو اصل مالک اور خالق ہے، جس کے پاس اختیار ہے نفع اور نقصان کا، اس رب کے در کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بعد میں آنے لوگوں نے یہ کام کیا، نبیوں نے یہ کام نہیں کیا، نبیوں کی یہ تعلیمات نہیں ہے، نبیوں نے ہمیشہ توحید کی بات کی ہے۔ کلن الینا راجعون، اللہ نے فرمایا سارے کے سارے ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یہ گویا پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم باز نہ آئے شرک سے، اگر تم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اگر تم نے مجھے اپنا رب نہ بنایا، میری بندگی اختیار نہ کی، انبیاء کی سیرت و سنت سے آپ نے ہٹ گئے، آپ اس سے منہ موڑ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں میرا عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں نہ آیا، کلن الینا راجعون، سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کائنات کے اندر تو میں ہی رب تھا، میرا ہی حکم چلتا تھا، میرا ہی رزق تم کھاتے تھے، میری نعمتیں استعمال کرتے تھے، میری اس حکومت کے اندر تم رہتے تھے، یہاں اس کائنات کو تو میں نے تخلیق کیا تھا، ہوا میری تھی تم استعمال کرتے تھے، پانی میرا تھا تم استعمال کرتے تھے، زندگی میں نے تمہیں دی تھی، جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ میں نے دیا تھا، ذرا بتاؤ کہ تم نے نعمتیں میری استعمال کی ہیں، میری حکومت اور سلطنت کے اندر رہتے ہوئے، میری سرزمین پر رہتے ہوئے، میری ہی دی ہوئی نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کرتے رہے، شرک کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہماری طرف لوٹیں گے، اور لوٹیں گے تو پھر ہم ان کے اعمال کے مطابق فیصلے کریں گے۔ آگے خود وضاحت کر دی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس جو کوئی عمل کرے گا نیک صالح اعمال، یہ عمل سے صالحات کا معنی صالح، جو کوئی نیک عمل کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن بھی ہوگا۔ ایمان بنیاد ہے میرے بھائیو، ایمان کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں قبول کرتا۔ سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب ماننا ہوگا، اللہ کو اپنا حاکم ماننا ہوگا، اللہ کو اپنا رازق ماننا ہوگا، اللہ کو اپنا نفع نقصان دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے، عزت اور ذلت دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہوگا، آخرت پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہوگا۔ پھر اس ایمان کے نتیجے میں جو ہم اعمال کریں گے اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہوگی۔ دیکھیں دنیا کی کوئی قانون دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی باغی ہو اور باغی اور کسی ریاست کے اندر اس کا احترام ہو، وہ چاہے کتنا ہی علم و ہنر کیوں نہ جانتا ہو، کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ مفاد میں ہو کسی ریاست کے لیے، لیکن ہے وہ ریاست کا باغی، تو دنیا کی تمام ریاستیں ایسے باغیوں کو سزا دیتی، وہ نہیں کہتی کہ بھائی اس کے علم و ہنر سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ کہتے ہیں یہ باغی ہے، یہ ریاست کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو آدمی ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، یہ بغاوت ہے، وہ چاہے کتنا ہی نیک کام کیوں نہ کرتا رہے، کتنے ہی ویلفیئر کے کام دنیا کے اندر، مفاد عامہ کے، رفاہ عامہ کے کام کرتا رہے۔ آج لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، لیکن یہ تو بہت رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں مخلوق خدا پر، ان کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ دلائل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ باغی ہیں، یہ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے لیے، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی کتابوں اور شریعتوں کو ماننے کے لیے، اللہ کی اتھارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا جو مرضی کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ ایمان ہوگا، ایمان کے نتیجے میں اگر کوئی اچھے اعمال کرے گا فلا کفران لسعی، کتنی بڑی یعنی اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ایک خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، فلا کفران لسعی، اس کی کوششوں کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی دولت آپ کے پاس ہونی چاہیے، توحید آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس توحید کے نتیجے میں جو بھی آپ نیک عمل کریں گے، اور نیک عمل کی شرط علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وہ نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز تو اچھا عمل ہے، لیکن اگر نماز آپ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں پڑھ رہے، نبی کی سیرت اور سنت کے مطابق نہیں نماز پڑھ رہے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے اس دین میں کوئی اپنی طرف سے بات ایجاد کر لیتا ہے، ہماری سنت اور سیرت کے مطابق نہیں کرتا، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ سیرت اور سنت کے مطابق اور اللہ کے قاعدوں اور قوانین کے مطابق وہ عمل کیا جائے۔ ایک شرط علماء نے یہ بیان کی۔ دوسری شرط علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس عمل کے پیچھے اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، کام نبی کی سنت کے مطابق کیا جا رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کام کیا جا رہا ہے، لیکن نیت کچھ اور ہے، کوئی دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو دکھلانا چاہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، مقاصد ہیں اس کے کچھ اور، اخلاص نہیں ہے اس کے پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بارے میں فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اسی کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے، اس کو کہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور امرأۃ ہوا، یا وہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا، یہ اس کا کوئی مقصد ہے، یعنی کوئی دنیا کا مفاد ہے۔ ہجرت جیسا عظیم عمل جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اپنے سے سابقہ پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ تو ہجرت جیسا عظیم عمل اگر نیت کا اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائیوں وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اعمال صالحہ کے لیے شرط کیا ہو گئی؟ کون سا عمل صالحہ ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں کیا جائے، ان کے طریقے کے مطابق، اور اس کے پیچھے اخلاص ہو، وہ صالح عمل ہوگا۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے آدمی کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے۔ اگر اس ایمان کے مطابق اور عمل صالحہ وہ کرے گا ایمان کے نتیجے میں، وہ کوشش چاہے اس کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کیوں نہ ہو، اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، اللہ اس کے اندر برکتیں پیدا کرے گا۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے گا۔ ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا۔ کوشش کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اخلاص کو ٹھیک کریں۔ آپ سیکھیں نماز کیسے اللہ نے کے نبی نے پڑھی تھی، یہ ساری کوششیں جو آپ کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری کوششوں کی ناقدری نہیں کریں گے۔ آپ جو اپنے بستر کو چھوڑ کر آتے ہیں مسجد میں، یہ بچے ہیں جو اپنی نیند کو چھوڑتے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ گھر میں ہوتے تو سہولتیں ہوتی، گھر میں ہوتے تو ہو سکتا ہے آسانیاں ہوتی، لیکن یہ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی محنتوں کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم آپ کو عزتیں دیں گے، ہم آپ کو کامیابیاں دیں گے، ہم اس کوشش کے نتیجے میں آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دینے والے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ نے ایک اور پیغام سنایا، ہم ہیں اس کو لکھنے والے، یعنی تمہاری ایک ایک عمل، رات کی تاریکی میں کوئی عمل کرو یا دن کی روشنی میں کرو، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے منکر نکیر تمہارے ساتھ ہیں، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا علم کامل ہے، تمہاری گویا ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی، بتائے گی کہ میری اس پیٹھ کے اوپر کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ گویا فلم تیار ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے انسان کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو۔ انسان کو اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں جی آپ پریشان نہ ہونا، میرے دین کے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے اپنا رب مان کے میری عبادت کے لیے، میرے دین کے لیے جو بھی آپ محنت اور کوشش کریں گے، اللہ رب العزت اس کو لکھ رہے ہیں۔ تمہارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور اس نامہ اعمال کے مطابق قیامت کے دن تمہارے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اور صرف قیامت کے دن نہیں، اس دنیا کے اندر بھی تمہارے نامہ اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر تم نے اللہ کی اطاعت فرما برداری کی تو دنیا کے اندر امن اور سکون کی گارنٹی ہے، دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کی گارنٹی ہے،
پیچھے آپ نے پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، جس طرح ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد علیہ السلام، ان ساروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور وہ مومن ہے، تو فرمایا ہم اس کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، امن اور سکون ملے گا، نجات ملے گی، اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ، فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اللہ رب العزت خود میزبان ہوں گے، اس کی مہمان نوازی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس پیغام کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔